ابھی ایک بچے کی شادی ہوئی، اس کی ایج 21 ایئرس ہے. دوستوں نے کہا، یعنی پہلے تو اس کے ساتھ سمپلی چھیڑ چھاڑ کا سلسلہ جاری رکھا. جب بھی وہ بیچارہ آئے دوستوں کی محفل میں، ظاہر ہے دوستوں کی محفل میں اتنا زیادہ آمد نہیں رہتی جب شادی ہو جاتی، تو جب آئے تو ان سے کہتے ہیں بڑی سرکار نے اجازت دے دی. اب ایک مرد کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، کیونکہ وہ اجازت لے کے تو نہیں آتا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ باتیں بیوی کے لیے دل میں محبت تھوڑی رہنے دیتی ہیں. وہ سمجھتا اچھا یہ ہے جس کی وجہ سے مجھے تانے ملتے ہیں، اس وجہ سے بیوی کی باتیں چبھنے لگ جاتی ہیں. اچھا پھر دوست احباب یہ کہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے باتیں کرتے ہیں کہ اچھا آپ نہ کہیں اس جال میں پھنس جانا، مصیبت ہے، ہر وقت کی مصیبت ہے، ہر وقت کبھی کچھ لا کے دو کبھی کچھ لا کے دو. ہم کس چکر میں پھنس گئے 99 کے چکر میں. ہم اچھے والے ٹھیک ٹھاک آزاد تھے، پڑھ رہے تھے، اور اب اچانک گھر کے لیے گروسری بھی کرنی ہے. اگر گھر الگ ہے تو اور زیادہ مشقت ہو جاتی ہے، اور پھر یہ کہ ساری ضروریات کو بھی پرووائڈ کرنا ہے اور گھر کو وقت بھی دینا ہے، اور ظاہر ہے کہ پھر پچھلی لائف ویسی برقرار نہیں رہتی. تو سارے لوگ یعنی ینگ جنریشن جو ہے واپس میں مل کے فیصلے کرتے ہیں کہ یہ کوئی موقع نہیں، ارلی شادیاں نہیں ہونی چاہیے، جلدی شادی کرنے کی تو کی نہیں بنتی. تو یہ چیزیں کیوں پھیلائی جاتی ہیں؟ تاکہ بے حیائی پھیلے، کیونکہ نکاح تو بے حیائی سے روکتا ہے. جب جلدی شادیاں ہو جاتی ہیں لوگوں کا فوکس ہو جاتا ہے نا ایک جگہ پہ، وہ فوکس کرنے لگتے ہیں. آج کے دور کے حوالے سے بہت تشویشناک ہے. جیسے ویسٹ میں لوگ کہتے تھے نا بے حیائی کے گڑھ میں، کہ لوگ یہ کہتے تھے اچھا کمائیں ہم اور لا کے ایک عورت کو کھلا دیں. آخر کیوں؟ عورت اپنا کمائے ہم اپنا کمائیں گے، وہ بھی ہماری طرح کے انسان ہے. اب آپ دیکھیے اس کا رزلٹ کیا نکلا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جہاں دونوں ہی کمائیں گے تو دونوں ہی اپنے آپ کو ایک برابر کا سمجھیں گے. پھر کون کس کی بات مانے گا؟ پھر فیملی ٹوٹ گئی، یعنی خاندان کا جو سلسلہ تھا وہ باقی نہ رہا. لوگ خاندانی زندگی گزارنے کو افضل ہی نہیں سمجھتے کہ آخر کس وجہ سے ہم اپنے آپ کو بیڑیوں میں باندھ کے رکھیں، اولاد ہو جائے پھر ان کے پیچھے بھاگیں، اپنے بیوی اپنی اولاد اپنے گھر کی ضروریات کے پیچھے بھاگیں. تو ہمارے لیے یہ آزادی کے دن ہے. آپ کبھی کسی ینگ بچے سے بات کر کے دیکھیں، بچی سے کہتے ہیں اپنی آزادی کون ختم کرنا چاہتا ہے، ہم اپنی آزادی کیوں چھوڑیں. اور یہ کہ ٹھیک ہے دیکھیں گے جب وقت آئے گا تو دیکھیں گے، ابھی نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں. بنیادی بات ہے ذمہ داریوں سے گھبرانا. تو ذمہ داریوں سے کیوں گھبراتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ جدید تہذیب ایسی ہے جس نے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بھر دیا ہے کہ آپ کی اپنی لائف ہے، آپ اپنی لائف سے انجوائے کرو. انجوائمنٹ کی فلسفی، انٹرٹینمنٹ کی فلسفی. اور دنیا میں رہتے ہوئے لوگ خوشیوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، منہ کے بل گرتے ہیں، اور خوشیاں دور جا چکی ہوتی ہیں، کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا. انہیں فطری طریقہ کار سمجھ نہیں آتا کہ وہ محبت جو اللہ نے عورت کے دل میں مرد کے لیے رکھی ہے، مرد کے دل میں عورت کے لیے رکھی ہے، وہ کتنا قیمتی اثاثہ ہے. یہیں تو سکون ملنا ہے، جیسا کہ سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں ہے. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے جوڑے بنائے تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان اس نے مودت اور رحمت، بے لوث محبت کا سلسلہ جاری کر دیا. تمہارے دلوں کے اندر یہ محبت رکھ دی اللہ نے. جوانی میں جو محبت ہوتی ہے اسے مودت کہتے ہیں، ڈیو ٹو سیکس لو جو ہوتا. اور جو رحمت ہے یہ وہ محبت ہے، یہ وہ کیئر ہے جو بغیر کسی غرض کے ہوتی، کہ پھر بڑھاپے میں جا کے کسی سے غرض باقی نہیں بھی رہتی، لیکن ایک دوسرے کی جوانی کی نسبت زیادہ کیئر ہوتی. اور اب دیکھیے ایک تو یہ بات کہ جوڑے کی آپس کی جو محبت ہے باعث تسکین ہے، انسان کو زنا سے بچانے والا رشتہ ہے اور نظروں کو نیچا رکھنے والا. پھر دوسری طرف آپ دیکھیے اس نکاح کے واسطے سے انسان کی اولاد ہوتی ہے. پھر اولاد کی وجہ سے انسان کو کتنی خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، ایک اسمائل سے انسان کتنا انجوائے کر سکتا ہے.